لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے بلوچستان میں لوگ اپنے جانور سے محبت کرتے ہیں، ہر گھر میں آپ کو جانور ملے گا۔ لائف اسٹاک کی جو پاپولیشن، اس آپ اندازہ کریں 2024 کا جو سینسس ہوا ہے اس میں ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے۔ خاص کر اس ٹائم گوٹ کی پاپولیشن وہ 22.8 ملین ہے اور شیپ کی پاپولیشن وہ 18 ملین سے زیادہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو 2006 میں جو سینسس ہوئی تھی اس سے 30% سے زیادہ ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے، جس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان اس طرف آ رہا ہے۔ اور یہ رجحان کیوں آ رہا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ان کی اکانومی کا ایک ذریعہ ہے، لیولیوڈ کا ذریعہ ہے، فارمر نیوٹریشن کا ذریعہ ہے۔ تو سارے کام اسی طرف ہمارے چل رہے ہیں۔ ہمارے جو چیدہ خصوصیات ہوئی ہے لاسٹ اس ٹائم ہمارے پاس ایک لیبارٹری جو ہم لوگوں نے کوئٹہ میں اسٹیبلش کی ہے، جو کہ ایک لیب جو ویل اسٹیبلش ہے، ویل اکوپڈ ہے۔ اس میں موجودہ گورنمنٹ خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منسٹر صاحب سردار فیصل خان جمالی کی کاوشوں سے ہمارے لیب میں الحمدللہ یہ پاکستان کے ایک بیسٹ لیبارٹری میں ہے جو اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں لائف اسٹاک کے حوالے سے وہ یہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 لیبز ہیں، مائکروبیولوجی لیب، پیراسائٹولوجی لیب اور مالیکولر لیب، اور ان تینوں لیبوں کے ذریعے ہم جو ہے پورے بلوچستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈیزیز ڈائگنوسٹک کے حوالے سے۔ فارمرز کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ آتے ہیں، گورنمنٹس فارمز کے ہمارے پاس ٹیسٹ آتے ہیں، دوسرے سیمپلز جو ہیں جیسے ملٹری فارمز کے آتے ہیں، پوسٹ مارٹمز وغیرہ کیس بھی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو پروجیکٹ اس سال شروع کیے ہوئے ہیں، مختلف پروجیکٹ، اس میں ہم لوگوں نے موبائل ویٹنری لیے ہوئے ہیں۔ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو موبائل ویٹنری وینز ہیں، یہ ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ میں دی ہوئی ہے۔ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جدید تخصیص ٹائم پر ہو اور لوگوں کو سروسز ٹائم پر دی جائے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے کوئی 800 سے زیادہ موٹر سائیکلیں بھی پرچیز کی ہیں، اور یہ موٹر سائیکل ہم لوگوں نے ڈاکٹروں کو، ہمارے لوور اسٹاک مین کو، اس کے علاوہ کمپاؤنڈرز کو، باقی اسٹاف کو آسان اقساط پر دی ہوئی ہے۔ اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ فارمرز کو ڈور ٹو ڈور ہم اپنے ٹریٹمنٹ یا ویکسین پہنچا سکیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس ٹائم بلوچستان کے تقریباً 8 ڈسٹرکٹس میں ڈیری فارم اور پولٹری فارم ہمارے پاس ہے۔ اس کا مین مقصد یہی ہے ڈیری فارم کہ ہم لوگوں کو تازہ خالص دودھ مہیا کریں اور جو کہ صحت مند ہو، لوگوں کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو۔ ہمارے پاس اس وقت 180 پلس اینیملز ہیں ٹوٹل، ان میں سے 50 پلس ہمارے ملکنگ اینیملز ہیں، اور باقی اس میں ڈرائی کاؤز ہیں، پریگنینٹ ہیں، ینگ اسٹاک ہیں، کاف ہیں، اوورآل 180 پلس ہیں سر۔ اور باقاعدہ ہمارا ایک ٹیم ہوتا ہے ڈاکٹروں کا، وہ ہائیجین کو خصوص طور پر وہ توجہ دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک پارلر بنا دیا ہے انشاءاللہ، ایٹ اے ٹیم 20 اینیملز کی ہم ٹرائی کرتے ہیں، اور یہ دودھ جو ہم یہاں سے جب کلیکشن کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو جا کر اپن اسٹور کرتے ہیں تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے، خراب ہونے سے یہ بچ جائے، پھر یہاں سے اس کو سپلائی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اوپر ہمارا جو مین گیٹ پر جو سیل پوائنٹ ہوتا ہے، ملک سیل پوائنٹ، وہ مین گیٹ پر موجود ہے سر۔ اس خصوص توجہ کی بنیاد پر گورنمنٹ ڈیری فارم کوئٹہ نے اس دفعہ جو ان کو جو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو ٹارگیٹ ملا تھا، اس سے ہم نے ڈبل جمع کر دیے ہیں، اور آگے اگر مزید توجہ رہے گا لاسٹ ڈپارٹمنٹ پر اور خاص گورنمنٹ ڈیری فارم کوئٹہ پر، تو انشاءاللہ میں اس ٹرپل جمع کروں گا انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہاں سے ہم لوگ دودھ لیتے ہیں، دودھ بہت خالص اور صفا ہے، بازار میں اس طرح کا دودھ نہیں ہے، اور قیمت بھی جو ہے اس کی مناسب ہے، 170 روپے لیٹر یہ دے رہے ہیں، اور اچھا دودھ ہے، یہ ہمیشہ ہم جو ہے یہاں پر آ کر لے رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اعتبار کے قابل بھی ہے اور بہت اچھا وہ دودھ ہے۔ خاص کر ابھی کوئٹہ میں ہمارے پاس جو دودھ ہے وہ آٹو پیکنگ طرف ہم لوگ لے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے۔ ایمبریو کے بچے ہم نے مطلب رکھے ہیں، پھر وہ کامیابی سے باہر آ چکے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے مختلف قسم کی جانور ہیں، مختلف قسم کے جو ایمبریو سے بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری اچیومنٹ ہے۔ اور ایمبریو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جانور میں انسیمنیٹ کرتے ہیں اس کو، وقتی اس میں ایمبریو بنتا ہے، 14 دن کے بعد ہم وہ ایمبریو واپس کلیکٹ کر کے لیبارٹری میں پروسیس کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہائی پروڈکشن والے جانور ہیں وہ ایک
साल में मतलब कई बच्चे उससे हम निकाल सकते हैं, जबकि नॉर्मली वो जो है बच्चा 1.5-2 साल में एक बच्चा देगी जो कर देंगे। इससे ये नया टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। दूध की पैदावार में, गोश्त की पैदावार में नए जानवर, नई नस्ल, बेहतरीन किस्म की प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टॉक में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पोल्ट्री भी है। इतना देही इलाकों में हमारी मौजूदा गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म को फ़रोग देगी, उतना ज़्यादा लोगों का इस हवाले से फ़ायदा होगा। हमारे इस इदारे का काम रूरल एरियाज़ में पोल्ट्री फार्मिंग को इम्प्रूव करना है, जिसमें हम देसी मुर्गियाँ, जिसे उर्फ़ आम में देसी मुर्गियाँ कहते हैं, मिसाल के तौर पे फायोमी, रोड आइलैंड रेड, ब्लैक माइनोरका, ब्लैक ऑस्ट्रालॉप, इन मुर्गियों के पुलेट्स हम सब्सिडी रेट पर विलेजर्स को और फार्मर्स को हम देते हैं जब हमें गवर्नमेंट किसी स्कीम या प्रोजेक्ट के तहत अलाउ करती है। दूसरा, इस सिलसिले में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फ्लॉक होता है उसके जो एग्स आते हैं, हम उन एग्स को हैचिंग मशीन में रखते हैं और वहाँ से जब हमें चिक्स हासिल होते हैं तो वो भी हमारी एग्जिस्टिंग फ्लॉक के स्ट्रेंथ के बढ़ाने का बायस बनते हैं। और मीनवाइल हमें जो इनकम का टारगेट दिया जाता है उसको अचीव करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हम कुछ लोकली एग्स भी सेल करते हैं। इसके अलावा हम लोग इस वक्त जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जो ज़ूनोटिक डिजीज़ है, वो बीमारी जो एनिमल से इंसानों को लगती है, उस पर मौजूदा गवर्नमेंट की काविशों से हम लोग काम कर रहे हैं। टिक स्प्रे कर रहे हैं, डोर टू डोर हम लोग काम कर रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज़ वज़ीर-ए-आला ने एक स्पेशल फंड हमें दिया, जिससे हम लोगों ने जो ख़तरनाक बीमारी है, जो LSD जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल किया है। इसी के अलावा मुख्तलिफ बाकी बीमारियां हैं, जैसा FMD है या ब्लैक वाटर है, HS है, इन तमाम पर हम लोग कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। इन तमाम इक़दामात का मकसद यही है कि लाइव स्टॉक को प्रमोट किया जाए और लोगों को एक सेहतमंद गोश्त, अच्छे जानवर का और ताज़ा दूध दिया जाए, और इसके साथ साथ उनके कारोबार में भी जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं उनमें भी उसकी मानत किया जाए, ताकि वो अपने कारोबार और रोज़गार को अच्छे तरीके से निभाएं और कर सकें।